بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. براۃ من اللہ ورسولہ وإلی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ مبارکہ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے لیے ارشاد فرمایا، حج پڑھانے کے لیے، اور آپ تشریف لے گئے. تو آپ کے مدینہ منورہ سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ سورہ مبارکہ کی بنیادی آیات نازل ہوئیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ فوراً جائیں اور اسی حج میں اس صورت کا، ان آیات کا، برات الہی کا اعلان فرما دیں. چنانچہ وہ بعد میں روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے قریب کہیں جا کر سیدنا صدیق اکبر سے ملے. تو انہوں نے پوچھا، کیا آپ کو میرے بعد امیر حج مقرر کر دیا گیا، آپ اس لیے تشریف لائیں؟ فرمایا نہیں، مجھے حضور نے جو آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، اس کے اعلان کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر اسی اعلان کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھی بھیجا گیا، چونکہ وہ دور دراز تھا. تو سارے جزیرہ عرب سے تو لوگ آ جاتے ہیں حج میں، سب میں یہ اعلان کر دیا گیا. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی. جب بھی کوئی صورت نئی نازل ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی وہی الہی اور قرآنی صورتوں میں سے ہے، لیکن جب بھی کوئی نئی صورت شروع ہوتی تو اس کے شروع میں بسم اللہ شریف لکھ دی جاتی. اب اس میں مفسرین کو یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ شریف نازل ہوتی تھی یا نازل ایک ہی بار ہوئی، لیکن جب بھی کوئی نئی صورت شروع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لکھنے کا ارشاد فرماتے. جب یہ صورت شروع ہوئی تو نہ اس میں کوئی حکم بحضریہ وہی نازل ہوا کہ بسم اللہ شریف لکھی جائے، نہ حضور نے لکھوانے کا حکم دیا. لہذا یہ واحد صورت ہے قرآن کی جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. حفاظ کرام جو قرآن کریم ختم کرتے ہیں
تو وہ پورے ختم میں ایک ہی دفعہ بسم اللہ شریف کسی ایک سورت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یا شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سے کر لیتے ہیں، یا آخر میں کسی ایک سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے تو ختم شریف مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں، چونکہ قرآن جو بھی نازل ہوتی تھی آیت وہ لکھی جاتی، حضور لکھواتے، اور حضور اس کی جگہ بھی متعین فرماتے تھے کہ اسے فلاں آیت سے پہلے لکھو، اسے فلاں آیت کے بعد لکھو۔ تو قرآن کریم جو جمع ہوا اور مرتب ہوا یہ اسی ترتیب پر ہوا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ اور آج بھی جو ہمارے پاس قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک ہے، اس کی ترتیب وہی ہے جو حضور نے دی تھی، چونکہ شان نزول بعض آیات کا آگے ہے، بعض کا پیچھے ہے۔ کوئی واقعہ ہوتا، کوئی سوال پیدا ہوتا، اس کے بارے کوئی جواب آ جاتا، یا کوئی نیا حکم نازل ہوتا، وہی آ جاتی۔ تو نزول کے اعتبار سے آیات آگے پیچھے ہیں، لیکن ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دلوائی جو لوح محفوظ میں ہے، جو آسمان دنیا پر ہے، اور وہی ترتیب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی تھی، اسی پر قرآن کو جمع کیا گیا، اور وہی قرآن الحمدللہ آج ہمارے پاس بھی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ روئے زمین پر قائم رہے گا کہ اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو اس کی ایک یہ عجیب بات ہے کہ اس میں بسم اللہ شریف نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ چونکہ اس میں اللہ نے کفار سے برات کا اعلان فرمایا تھا اور بیزاری کا اعلان فرمایا تھا، اس لیے اس کے شروع میں، چونکہ شروع کی پہلی آیت ہی جو ہے وہ کفار کو الگ کر دینے سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ شریف نہیں لکھوائی گئی۔ لیکن یہ کوئی مستقل بات نہیں، ایک لطیفہ علمی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، جو علم کا شہر کا دروازہ تھے، انہوں نے ایک لطیفہ علمی ارشاد فرمایا۔ تو صرف سادہ سی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی۔ اگر کوئی قرآن کریم پیچھے سے پڑھتا چلا رہا ہے، سورہ انفال پڑھتا چلا آ رہا ہے، تو اسے مسلسل پڑھتا جائے گا، اس میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھے گا۔ اور اگر کوئی اسی صورت سے شروع کرے گا تو وہ تعوذ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے صورت شروع کر لے گا۔ ہاں، اگر اس صورت کے شروع کی بجائے آدھے سے یا آگے سے کوئی شروع کرتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، وہ تعوذ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ کے شروع کرے گا۔ لیکن اس صورت سے جب بھی آپ تلاوت شروع کریں گے تو بسم اللہ شریف نہیں پڑھیں گے، یا پیچھے سے سورہ انفال پڑھتے آ رہے ہیں تو باقی صورتیں تو جب پچھلی صورت ختم ہو جاتی ہے تو اگلی بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ بغیر بسم اللہ کی پڑھی جائے۔ کچھ الفاظ ملتے ہیں بعض تفاسیر میں، بعض ترجموں میں بھی ملتے ہیں، علماء نے نقل کیے ہیں، اعوذ باللہ من النار و اعوذ باللہ من غضب الجبار، یا اس طرح کے، لیکن ان الفاظ کی کوئی سند صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے برکت کے طور پر یا اللہ سے پناہ مانگنے کے طور پر وہ بڑھا دی ہیں، وہ حصہ نہیں ہے، ان کی کوئی سند نہیں ملتی، بلکہ تعوذ سے ہی یہ واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ اور اس کا اعلان کر دیا گیا تھا سن 9 ہجری کے حج میں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن جا کر بھی اس کا اعلان کیا، اور پورے جزیرہ نما عرب میں یہ بنیاد بن گئی تھی کہ یہ پورا جزیرہ نما عرب اسلامی ریاست کی بنیاد بن جائے گا۔ تو فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہو گیا، اس کے بعد بھی اگرچہ فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت ہٹوا دیے تھے بیت اللہ شریف سے، اور اللہ کی عبادت شروع ہو گئی تھی، اور پہلی اذان
چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند فرمائی، لیکن اس کے باوجود کفار و مشرکین بھی حج پر جمع ہو جاتے تھے اور اپنے طریقے سے جیسی ان کی رسومات تھیں اسی طرح سے سیٹیاں بجاتے، چکر لگاتے، کوئی ننگا ہوتا، کسی کو کپڑے ملتے، اپنے طریقے سے وہ بھی شامل رہتے تھے۔ سن 9 ہجری میں اللہ کریم نے اس سارے شور شرابے کو بند کر کے حرمین کو صرف اہل ایمان کے لیے مخصوص کر دیا۔ ارشاد ہوتا ہے برات من اللہ ورسولہ، اسے سورہ توبہ بھی کہا گیا کہ اس میں توبہ کی قبولیت کے بارے ارشاد فرمایا گیا، اور سورہ برات بھی کہتے ہیں کہ شروع ہی برات سے ہوتی ہے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدے آپ نے مشرکین سے کر رکھے تھے ان سے دستبرداری ہے، ان سے برات ہے، وہ معاہدے ختم کیے جاتے ہیں۔ سوئے مشرکو فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے جو حرمت کے ہیں، سال میں 4 مہینوں کی حرمت پہلے سے آ رہی تھی، اسلام نے وہ حرمت باقی رکھی۔ وہ حرمت کے مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور رجب 4تھا مہینہ وہ اکیلا ہے، الگ ہے۔ یہ سال میں 4 مہینوں کی حرمت پہلے سے آ رہی تھی، اب اسلام نے اسے باقی رکھا۔ تو بعض چیزیں جو قدیم سے آ رہی تھیں وہ سنت ابراہیمی پر تھیں یا اللہ کے منشا کے مطابق تھیں، تو انہیں اسلام نے باقی رکھا۔ تو جب اسلام نے اور حضور نے باقی جس چیز کو رکھا اس کی پہلی حیثیت ختم ہو گئی، وہ تب سے اسلام بن گئی، وہ اسلام کا حکم ہو گیا۔ جس چیز کو حضور نے قبول فرما لیا وہ اسلام کا حکم ہو گیا۔ یہ ایک بڑا مقدمہ چلا تھا اور بڑا عرصہ، کوئی ربع صدی چلتا رہا، 20 برس یا کتنے، بہاولپور میں ایک سید العقیدہ مسلمان تھا، اس نے ایک عزیز کو اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دیا، تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو وہ جس شخص کے ساتھ نکاح تھا وہ قادیانی ہو گیا۔ تو انہوں نے عدالت میں، بہاولپور عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ اس کا نکاح فسخ ہونا چاہیے، اور یہ خارج از اسلام ہو گیا۔ اس مقدمے نے بڑی شہرت اختیار کی اور اس نے بڑا طول پکڑا، اور قادیانیوں اور مرزائیوں کے بھی چوٹی کے علماء وہاں آئے، اور اہل اسلام کے بھی چوٹی کے اکابرین یہاں آئے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس مقدمے میں تشریف لائے، حالانکہ اس وقت آپ بہت ضعیف ہو چکے تھے اور نعیف و نزار وجود بھی تھا، لیکن متقدمین کی مثال تھے، تو ایسی ہستیاں بھی اس میں تشریف لائیں۔ ایک قادیانیوں کا ایک مولوی شمس تھا، پہلے وہ بھی فارغ التحصیل تھا دیوبند کا، پھر مرتد ہو کر قادیانی ہو گیا۔ تو وہاں یہ اعتراض ہوا، بات کرنے والے علماء تو دوسرے تھے، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے سرپرست تھے، ضعیف العمر تھے، تشریف رکھتے تھے، جہاں انہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی تو حضرت بولتے تھے۔ یہ بڑا مشہور مقدمہ ہے اور علماء نے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے، کئی جلدوں پر، بڑی موٹی موٹی جلدیں ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ اس کی تلخیص، جو خاص خاص باتیں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب بنا دی جائے، چونکہ اتنی بڑی کتابیں پڑھنے کا آئے، تو اس کی تلخیص بھی ہماری لائبریری میں موجود ہے جو ہم نے شائع کی تھی الحمدللہ۔
تو اس میں ایک اعتراض ہوا، برسوں چلتا رہا، بڑا اس پہ ہنگامہ رہا، حتیٰ کہ وہ بندہ جس کا نکاح ہوا تھا وہ مر گیا مقدمہ کا فیصلہ ہونے سے پہلے، لیکن بالآخر فیصلہ ہوا، قادیانیوں کو مرتد اور غیر مسلم قرار دیا گیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ واقعی غیر مسلم ہے اور یہ نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس میں ایک اعتراض غلام احمد قادیانی پر، کذاب پر، علماء حق نے کیا کہ اس نے انگریزی حکومت کی تعریف کی ہے اور انگریزوں کے رواج کو اپنایا ہے، اور جو انہوں نے کہا ہے ان باتوں کی تائید کی ہے، اور یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے جو غیر مسلموں کے رسومات کی تائید کرتا ہے۔ تو اس پر اس مولوی شمس نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزشتہ جو رواجات آ رہے تھے مشرکین کی ان کو اپنایا ہے۔ اس نے مثال دی کہ پہلے سے یہ رواج تھا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو آپ نے بھی پہلے رواج کی پیروی کی۔ تو اس پر اہل سنت کا، اہل اسلام کے مولوی تھوڑے سے ششدر ہوئے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا وہ اللہ کے رسول تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے جب تک ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ لہذا حضور کے پہلے رواج تھا کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ سفراء کو، سفیروں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو یہ وحی الہی ہو گئی اور یہ دین بن گیا۔ تو تمہارا نبی تو کبھی کہتا ہے ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا ہے بروزی نبی ہوں، تو یہ تو ڈالڈا بناسپتی قسم کا نبی ہے، نہ اس پہ وحی آتی ہے، نہ اس کے احکام کی وہ حیثیت ہے، یہ کافروں کے رواج کو اپنائے گا تو اس پر کفر لاگو ہوگا۔ اور حضور کی شان یہ ہے کہ آپ بغیر وحی کے کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے، لہذا جب آپ نے اسے قبول کیا تو تب وہ رسم نہ رہی، پھر وہ دین ہو گیا۔ تو یہی بات اشہر حرم کی بھی ہے کہ یہ قدیم سے آ تو رہے تھے، لیکن حضور نے قبول فرمائے بذریعہ وحی الہی قبول فرمائے، تو جب وحی آ گئی تو وہ دین ہو گیا، خواہ اس جیسا حکم کوئی پہلے رواج چل رہا ہو، لیکن جب وحی نازل ہوئی تب سے وہ دین کا حصہ بن گیا، وہ دین ہو گیا۔ تو فرمایا آج کے دن اللہ اور اس کا رسول ان معاہدات سے بری ہوتے ہیں جو مشرکین اور کفار کے ساتھ ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو ختم کیا گیا وہ یہ حکم تھا کہ آج کے بعد آگے آ جائے گا کہ کوئی کافر حد حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ آج بھی یہ حکم ہے کہ کوئی کافر حد حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور جن لوگوں کو اللہ کریم نے حج عمرے کی سعادت بخشی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے حد حرم شروع ہوتی ہے وہاں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ غیر مسلم اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن اب ایک بدنصیبی ہے کہ کفار کے نہ جانے کا بے شمار فائدے ہوں گے، اللہ کریم جو حکم دیتا ہے وہ بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں بے پناہ فائدے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ لیکن ایک اس میں فائدہ یہ تھا کہ جہاں کافر نہیں جا سکتا وہاں شیطان نہیں جا سکتا۔ اب آ کر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ بہت سے کافر خود کو مسلمان لکھا کے چلے جاتے ہیں، جیسے یہ قادیانی ہیں جن کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، تو یہ خود کو مسلمان لکھا کے چلے جاتے ہیں۔ اور بھی کئی کفری عقائد کے ایسے طبقے ہیں جو اسلام سے بہت دور ہیں، بلکہ خلاف اسلام کام کرتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس کا ایک عجیب، پچھلے دنوں مجھے ایک بندے نے جو حج پہ تھا
تو مجھے اس نے ای میل میں ایک تصویر بھیجی کہ میں دوسری منزل پہ بیت اللہ شریف کی جو مسجد ہے گردا گرد اس کی دوسری منزل پہ تھا، تو میں نے چاہا کہ نیچے جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کی تصویر لوں۔ تو میں نے تصویر لی تو اتنی چمک آئی میرے کیمرے میں کہ میں سمجھا میرا کیمرہ جل گیا ہے، شارٹ ہو گیا اور اس سے اتنے شعلے نکلے ہیں۔ تو لیکن بعد میں نے دیکھا تو تصویر آ گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ یہ فرشتے کی تصویر ہے، وہ میرے پاس اس کی فوٹو پڑی ہے، میں نے پرنٹر سے فوٹو بھی نکال لی تھی۔ انسان نما ایک جانور ہے جس کا قد کاٹ بازو انسانوں کی طرح ہے، چہرہ ایک بڑے خطرناک کتے کی طرح ہے، اور سینہ بھی جس طرح کتوں کا تنگ ہوتا ہے اس طرح سے ہے، اور پر ہیں لگے ہوئے اور بڑے تیز تیز پر مار رہا ہے اور مطاف پہ اڑ رہا ہے۔ تو میں نے فرشتے کی تصویر لے لی، میں نے اسے لکھا کہ یہ فرشتہ تو نہیں ہو سکتا، فرشتے کتوں کی شکل کے نہیں ہوتے، یہ تو اتنے شیطان کا کوئی بیٹا ہے، کوئی شیطان ہے جو مطاف پہ بھی اڑ رہا ہے۔ تو پھر اسے بھی سمجھ آ گئی، اس نے بعد میں لکھا کہ شکر ہے آپ نے مجھے بتا دیا۔ واقعی جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ تو کتے کی شکل ہے اور خطرناک کتے کی ہے، بدترین اور بھونڈی شکل ہے اور نحوست بھی نظر آتی ہے اس میں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جو حرم میں مسلمانوں کے لباس میں کافر چلے جاتے ہیں نا، انہوں نے شیاطین کے لیے راستہ کھول دیا ہے، ان کے ساتھ شیطان بھی چلے جاتے ہیں۔ اس واقعے سے مجھے احساس ہوا، کہیں کوئی یہ علمی بات میں نے نہیں پڑھی، یہ واقعہ اس تجربے سے یہ ثابت ہوا کہ وہ کتنا صحیح حکم ہے کہ کافر کو حد حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تو جب کافر نہیں جائے گا تو شیطان سب سے بڑا کافر ہے۔ انسانی کفار کو تم روکو، شیطان کو اللہ روک دے گا، لیکن نہیں روکو گے تو جہاں کافر جائے گا اس کے ساتھ شیطان بھی چلا جائے گا پھر۔ تو آج کل تو وہاں شاید یہ عالم ہے۔ سو اعلان فرما دیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے بری ہوتے ہیں، ختم کرتے ہیں ان معاہدوں کو جو ان کے ساتھ تھے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اور جو حرمت کے 4 مہینے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن حرم میں آنے کی اجازت نہیں۔ فسیحوا فی الارض، ملک میں تم چل پھر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، سفر کر سکتے ہو، ان میں نہیں چھیڑا جائے گا۔ اور یاد رکھو اے کافرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ تم کسی ہیلے حوالے سے اللہ کے دست قدرت سے نکل جاؤ اور تمہاری گرفت نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ان حرمت کے مہینوں میں تمہیں آزادی دے رہا ہے کہ ملک کے اندر چلو پھرو، تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، یہ بات پکی ہے، یہ یاد رکھ لو کہ کفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ اللہ اہل کفر کو ہمیشہ ذلیل کرتا ہے، اس کا انجام سوائے ضلالت کے کچھ نہیں ہوتا۔ موت تو ذلت کی آتی ہے، اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ ذلت تو ہے ہی۔ دنیا میں بھی کافر کے لیے بے شمار ذلتیں ہوتی ہیں، وہ عزت و آبرو سے نہیں رہ سکتا۔ اور آپ دنیا کے کسی کافر کا حال دیکھ لیں، ہم سمجھتے ہیں مغرب میں لوگ بڑے آزاد ہیں، لیکن کیا کسی کی عزت غیر مسلم کی کہیں محفوظ ہے؟ ذلت سب کا مقدر ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ کفر کا نتیجہ ذلت ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کو ذلیل کرتے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اعلان کر دیا گیا، آج اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ تمام اولاد آدم کے لیے اعلان ہو رہا ہے،
مکہ مکرمہ میں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خصوصی طور پر بھیجا گیا۔ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے موقع پر اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، حج اکبر کون سا حج ہوتا ہے؟ ہر سال کا سالانہ فرض حج جو ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، اور سال میں جو عمرے کیے جاتے ہیں اسے حج اصغر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرمایا۔ حجۃ الوداع کے دن یوم عرفہ کے دن جمعہ تھا، تو وہاں سے یہ بات اخذ کر لی گئی کہ جو حج جمعے کے روز آ جائے، یوم عرفہ بھی ہو، حاجی عرفات میں اور اس دن جمعہ بھی ہو، تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ قرآن جس حج کو حج اکبر کہہ رہا ہے یہ سن 9 ہجری والا حج ہے، جو پڑھایا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سن 9 ہجری میں جو حج ہوا تھا اس دن یوم عرفہ کو جمعہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود قرآن کریم نے اسے حج اکبر کہا ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج کہا جاتا ہے، اس لیے ہر حج حج اکبر کہلائے گا۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن عرفہ کے دن جمعہ تھا، اور جمعے کا اور حج کا جمع ہونا بے شمار برکات کا حامل ہے۔ لیکن صرف وہ حج اکبر نہیں، ہر حج حج اکبر ہے، اور اگر جمعہ اور عرفہ جمع ہو جائیں تو یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہمارے ہاں تو الٹا سمجھا جاتا ہے نا کہ جمعے کو عید ہو جائے، جمعے کو حج ہو جائے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے حکومت کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، حکومت ٹوٹ جاتی ہے۔ بھئی بھاری کیا ہونا ہے، برکات بڑھ جاتی ہیں، جمعے کی برکات بھی شامل ہو جاتی ہیں اور برکات بڑھ جاتی ہیں اس سے حکومت۔ ہاں شیطان کے لیے بھاری ہوتا ہے، اگر حکومت شیطانوں کی ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ اپنے لیے بھاری سمجھیں۔ مسلمانوں کے لیے تو باعث برکت ہوتا ہے، کفار کے لیے، شیاطین کے لیے خاص طور پر بھاری ہوتا ہے۔ تو شاید اگر حکومت شیطانوں کی ہو تو اس کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ورنہ مسلمانوں کے لیے تو باعث برکت ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی صاف ہو جانا چاہیے کہ ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، اور حج عمرہ جو لوگ کرتے ہیں عمرہ حج اصغر ہوتا ہے۔ ایک تو عمرے کے کوئی ایام مقرر نہیں ہیں، اس حج کے ایام مقرر ہیں۔ پھر عمرہ چھوٹا سا طواف، 2 نوافل اور سعی، اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ احرام باندھا باہر سے جا کر، طواف کیا بیت اللہ شریف کا، پھر سعی کی صفا مروہ میں، 2 نفل پڑھے، طواف کر کے اس کے طواف کے نفل پڑھے، اور پھر زمزم پیا تھوڑا سا، اور سعی کی صفا مروہ میں، اور سعی کر کے بال کترائے یا منڈائے، احرام کھول دیا۔ تو یہ چھوٹا سا حج ہے، یہ بھی حج ہے لیکن یہ حج اصغر ہے۔ اور یہ حج جو ہے اس کے 5 دن ہیں، 8ویں سے شروع ہوتا ہے ذی الحج سے۔ فجر کی نماز بیت اللہ میں حرم میں ادا کر کے حاجی نکلتے ہیں، رات مینا میں ٹھہرتے ہیں، پھر دن اگلا عرفات میں گزارتے ہیں، رات مزدلفے میں، پھر واپس مینا میں آ جاتے ہیں، پھر وہ قربانی کر کے سر منڈاتے ہیں، پھر وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ تو 8 سے 9 کو عرفہ ہو گیا، 10 کو مینا میں آ گئے، 11 12 13 3 دن وہ کنکریاں مارنے کے لگ گئے۔ اس میں یہ 5 دن جو ہیں یہ حج کے ہیں، اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا درست نہیں ہے، یعنی باقی سارا سال عمرے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور سارا سال ہوتا رہتا ہے، لیکن 8 ذی الحج سے جب حج شروع ہو جاتا ہے تو 13 ذی الحج تک ان 5 دنوں میں عمرہ نہیں کیا جاتا، یہ حج کے دن ہے، اور اس کے بعد پھر عمرہ شروع ہو جاتا ہے، سارا سال جاری رہتا ہے۔ تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن اولاد آدم کے لیے، الناس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے لوگوں کے لیے، یہاں میں نے لکھا ہے لوگوں سے مراد ہے اولاد آدم، جہاں تک انسان بستے ہیں۔
ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے، کوئی تعلق کسی مشرک کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک صرف وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، بتوں کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے شرک کا۔ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہر مشرک اللہ کو مانتا ہے۔ شرک ہوتا ہی تب ہے جب اللہ کو مانتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ اگر اللہ کو مانتا ہی نہیں تو پھر شرک کس کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ یاد رکھ لیں کہ شرک ہوتا یہ ہے کہ اللہ کو تو مانتا ہے، پھر اس کی ذات یا اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو میں تو شرک نہیں کرتا، لیکن ہم غیر شعوری طور پر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ رازق ہے، اب یہ اس کی صفت ہے۔ اب کوئی بندہ گناہ کر کے، چوری کر کے، رشوت لے کر رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو ظلم، رشوت لینا یا چوری کرنا یا ڈاکہ کرنا جو گناہ ہے وہ تو ہے، اس میں شرک بھی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں خود رزق پیدا کر سکتا ہوں، اللہ نے دے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی بات مانتا ہے، کسی امیر کی، کسی بادشاہ کی، کسی دولت مند کی، اس غرض سے کہ بات تو اس کی ناجائز ہے، وہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے مانتا ہے کہ اس سے مجھے پیسے ملیں گے، تو اس نے اللہ کو رازق نہیں سمجھا، اس نے اس کو رازق سمجھا، شرک ہو گیا۔ جو لوگ واضح شرک کرتے ہیں اسے کہتے ہیں شرک خفی، اور یہ اندر سے بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ آدمی بڑا کمزور ہے، بات بات پر سہارے ڈھونڈتا ہے، اور اللہ کے بھروسے پہ رہنا اسے بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ مشکل ہے بھی۔ دیکھو عہد نبوی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تھی، جسے آپ کی نظر نصیب ہو گئی اسے نور ایمان بھی نصیب ہو گیا، سارے یقین حاصل ہو گئے، ساری کیفیات حاصل ہو گئی، اس لیے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کے تو ہر سل وجود کا ذاکر ہو گیا، اللہ اللہ اس کے انگ انگ میں سما گئی، اس کی نظروں میں، اس کے دل میں، اس کے خیالات میں، اس کے ذہن میں، اس کے اوہام میں، اس کے وجود کے ہر سل میں 10 کھرب سل ہوتے ہیں ایک بندے کے وجود میں، ہر سل اللہ اللہ کر اٹھا، اس نے تو اللہ کو مان لیا۔ صحابہ سے برکات ہوئی، تابعین، تبع تابعین، یہ تو حضور نے فرمایا خیر القرون، ہر زمانے سے بہتر زمانے ہیں یہ 3 زمانے۔ کیوں بہتر ہیں؟ کیا اس دولت عام تھی؟ کیا لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے؟ نہیں، اس لیے بہتر ہیں کہ نور ایمان عام تھا، ہر بندے میں قوت یقین تھی، کمی ہوتی گئی۔ اب اللہ کو بندہ کیسے مانے؟ نہ اسے دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، تو کیسے بندہ کیسے مانے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب وہی دیا ہے جو برکات نبوت ہیں۔ قرآن میں کم و بیش براہ راست، غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو براہ راست 36 دفعہ حکم ہے ذکر الہی کا، اور بالواسطہ شامل کیا جائے تو بلا واسطہ اور بالواسطہ ملا کر کم از کم 800 بار حکم دیا گیا ہے ذکر کا۔ ایک حکم ایک بار کافی ہے، ایک حکم کو 800 بار کیوں دہرایا گیا؟ قرآن تو مختصر ترین بات ارشاد فرماتا ہے، چھوٹے جملے میں دریا بہا دیتا ہے بات علوم کے، تو ایک حکم کو کیوں، اور پھر اسے کثیر، اور پھر اسے الگ دوام، اور صبح و شام اور ہمیشہ
کھڑے بیٹھے لیٹے پتنی کتنی دفعہ ہر حال میں ذکر کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس معرفت الہی کا ذریعہ صرف ذکر الہی ہے۔ قلب ذاکر ہو جائے گا، لطائف ذاکر ہوں گے، وجود ذاکر ہو جائے گا، اجزائے بدن ذاکر ہوں گے، دماغ ذاکر ہوگا، نگاہ ذاکر ہوگی، زبان ذاکر ہوگی، تو یقین بھی ذاکر ہو جائے گا اللہ کے ہونے کا، اس کے رازق ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا، اس کے ہر چیز پہ قادر ہونے کا، اس کے حساب ہر بات کا یقین آتا چلا جائے گا۔ اس کے بغیر انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور جنہیں یہ چیز نصیب ہوئی انہیں دنیا نہیں جھکا سکی، ان کے سر کٹ گئے، جھکے نہیں، اور جنہیں یہ نصیب نہیں وہ در در پہ جھکتے بکتے رہتے ہیں، اور چند سکوں کے عوض تھوڑے صرف باتوں پہ بک جاتے ہیں، ایمان بیچ بیٹھتے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں۔ سو فرمایا یہ شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، سیدھا سیدھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کی ذات میں شریک کر لیا۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی ذات میں شریک کر لیا۔ ہندوؤں، سکھوں، جین مت والوں نے، بدھوں نے بت بنا لیے اور ان میں خدائی اوصاف مان لی، اللہ کی صفتیں ان میں مان لی، اور بزرگوں کے اپنے بڑوں کے بت بنا لیے، انہیں پوجنا شروع کر دیا۔ یہ سارے بت پرست بھی، یہ سارے عیسائی یہودی بھی، سارے مشرکین اللہ کو مانتے ہیں، کچھ اس کی ذات میں شرک کر لیتے ہیں، باقی اس کی صفات میں کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ خالص توحید یہ ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے، نہ اس کے کسی وصف میں کسی کو شریک کرے۔ اللہ اللہ ہے، بے مثل بے مثال ہے، واحد و لا شریک ہے، بلکہ واحد بھی نہیں، اللہ قل ہو واللہ احد، وہ احد ہے۔ واحد کو بھی کہیں شاید توڑا جا سکے، اس کے دو بن سکیں، احد کا مطلب وہ اکائی ہوتی ہے جسے توڑا نہ جا سکے، جو غیر منقسم ہو وہ احد ہوتی ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اس کی ذات اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں کیا جا سکتا۔ سو اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام اولاد آدم کو یوم حج اکبر کے دن ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کوئی رعایت نہیں رکھی گئی کہ کوئی تھوڑا شرک کرے تو اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہیں یہ گنجائش ہوتی نا کہ بھول کر بے دھیانی سے کوئی تھوڑا بہت شرک کر لے تو گزارا ہو جائے گا، نہیں۔ فرمایا شرک قطعاً قابل قبول نہیں، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ، اور یہ ایسی بات ہے کہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سہارے ڈھونڈتا ہے اور نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں شرک میں داخل ہو جائے گا، اور اگر قدم شرک کی حد کے اندر پڑ گیا تو اللہ و اللہ کے رسول کی طرف سے فارغ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت سخت بات ہے۔ انسان کے اندر سے غیر اللہ کے آسرے نکل جائے، صرف اللہ پہ امید رہ جائے، یہی تو اسلام ہے، یہی تو دین ہے، اور اسی کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے۔ ہم دوسروں پہ الزام لگانے میں بڑے تیز ہیں، میرا خیال ہے یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہر بندے کو
اپنی تلاش کرنی چاہیے کہ کہیں مجھ سے شرک تو نہیں ہو گیا۔ بڑے عجیب لوگ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حق ادا کر دیا انہوں نے، محبت کا، عشق کا، اطاعت کا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے آپ قبول فرمائے، اللہ آخرت میں جنت میں آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع دے، آپ کی رفاقت نصیب۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر ایک کام کرنا، دیکھو صحابی رسول ہے، صحابی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت، اتنی بڑی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو ہر ولی کی خدمت سعادت سمجھتے ہیں، ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر دعا کرنا سعادت سمجھتے ہیں کہ یہاں انوارات ہوتے ہیں، برکات ہوتی ہیں۔ اگر ساری دنیا کی ساری مخلوق ولی ہو جائے، سب کی ولایت جمع کی جائے، صحابی کی گرد پا کو نہیں پہنچتی، صحابیت اتنا بلند مرتبہ۔ جب انہوں نے عرض کی تو حضور نے فرمایا اچھا کسی سے کچھ مانگنا نہیں، پھر اب جو زندگی باقی ہے کسی سے کچھ نہ مانگنا، سوال نہ کرنا۔ جا رہے تھے حج پر، غالباً مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اونٹ پر بیٹھے تھے تو ہاتھ سے وہ جو لانے کے لیے کوڑا یا چابک یا لاٹھی جو پاس تھی وہ گر گئی۔ ساتھ لوگ سوار بھی تھے، پیدل بھی تھے، تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا، نیچے اترے، وہ اپنی چھڑی اٹھائی، پھر اونٹ پر بیٹھے تو کسی نے عرض کی حضور آپ حکم دیتے ہم اٹھا کر پکڑا دیتے، آپ نے اتنا تکلف کیا۔ فرمایا مجھے حضور نے منع فرمایا تھا کسی سے کچھ مانگنا، سوال نہ کرنا۔ جب اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ ایسا ہو جائے کہ کسی سے کوئی امید نہ رہے، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائیں، یہ اسلام ہے، یہ توحید ہے۔ اور بڑا سخت مقام ہے یہ کہ ان اللہ اذان من اللہ، اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف، قیامت تک کے لوگوں کی طرف، حج اکبر کے دن، یوم الحج الاکبر، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بری ہیں، ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں۔ پھر ایک رعایت دے دی، اللہ کریم بڑا ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ ہم نہیں سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری سوچیں مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، اس کی ذات سوچوں سے ورا، اس کی صفات سوچوں سے ورا۔ فرماتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اگر شرک سے توبہ کر لو پھر تمہارا بھلا ہو سکتا ہے، باز آ جاؤ، جو ہو گیا وہ ہو گیا، چھوڑ دو۔ توبہ سے مطلب ہوتا ہے کہ عملاً جو غلطی ہو گئی اسے چھوڑ دیا جائے اور پھر دوہرائی نہ جائے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، لفظ توبہ کو ہم لے لیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا اللہ میری توبہ، میں توبہ توبہ، لیکن کردار وہی رہتا ہے۔ توبہ کہنے کا نہیں، کرنے کا کام ہے۔ اور توبہ سے مراد ہے کہ جو عقیدے میں غلطی ہے اس سے توبہ یہ ہے کہ عقیدہ خالص کر لے، عمل میں جو غلطی ہے اس سے توبہ یہ ہے کہ وہ برائی چھوڑ دے۔ فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر تمہارا بھلا ہو، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، توبہ کر لو۔ اب شرک میں تو اللہ نے نہیں رکھا کہ چھوٹا شرک ہو تو خیر ہے اور بڑا ہو تو نہیں معاف۔ فرمایا اگر شرک کرے گا، جو بھی کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر شرک بھی کر بیٹھے ہو تو توبہ کر لو،
اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں قبول کر لیں گے۔ اور توبہ سے مراد یہ کہ پھر واپس اس طرف نہ جاؤ۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم توبہ نہیں کرتے اور اس عہد سے پھر جاتے ہو اور شرک میں اور غیروں کے دروازے پہ سجدے کرنے میں عمر گزار دیتے ہو، اللہ کے رسول سے کٹ جاتے ہو، تو پھر یاد رکھو تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ انتم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ کہیں چھپ جاؤ یا مٹ جاؤ یا پھر اللہ کو ملو ہی نہیں، پھر اللہ کے قابو سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں۔ عذاب کا نام ہی بڑا سخت ہے، لفظ عذاب ہی بڑا سخت لفظ ہے، اس کے ساتھ دردناک بڑھا دیا کہ بڑے دردناک، بہت تکلیف دہ عذاب ہوں گے۔ آیہ کریمہ اگلی بھی اس کے متصل ہے، یاد ہی رہے گی۔ وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ، وتوفیق الہی اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔